سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، ماشاء اللہ سبحان اب کوئی اللہ۔ کہہ سکتا ہے جس کو صرف بخار آتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے میاں تم نے اب حضور کو کعبے کا کعبہ بنا دیا، کوئی دلیل بھی ہے؟ تو یہ صرف بخاری شریف کی زبان سنتے ہیں، ہاں؟ تو ذرا فتح مکے والی حدیث بخاری شریف سے نکال کر انہیں سنا دینا کہ جب مکہ فتح ہوا میرے آقا فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ جب مکے میں نزول اجلال فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، میرے آقا نے حضرت بلال سے کہا تھا اے بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان پڑھو، چڑھ جاؤ کعبے کے اوپر۔ کیا کہیں، حکم رسول تھا، بلال چڑھ تو گئے، اب چڑھ کے سوچ رہے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں بلال کیا سوچتا ہے؟ تو بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ مکے میں رہا اذان دیا رخ تھا کعبے کی طرف، مدینے میں رہا اذان دیا رخ تھا کعبے کی طرف، سفر میں رہا اذان دیا رخ تھا کعبے کی طرف، حضر میں رہا اذان دیا رخ تھا کعبے کی طرف، خلوت میں رہا اذان دیا رخ تھا کعبے کی طرف، جلوت میں رہا اذان دیا رخ تھا کعبے کی طرف۔ یا رسول اللہ جہاں جہاں اذان دیا رخ تھا کعبے کی طرف، لیکن آج آپ نے کعبہ کے اوپر چڑھا دیا ہے، اب کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھو؟ تو میرے رسول فرماتے ہیں بلال ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ ارے کعبے کا کعبہ محمد الرسول اللہ تیرے سامنے کھڑا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کعبے کا کعبہ محمد الرسول اللہ تیرے سامنے کھڑا ہے، میری طرف رخ کرو اذان پڑھو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر بلال نے مصطفیٰ کی طرف رخ کر کے یہ بتا دیا کعبے کے کعبہ مصطفیٰ، بے شک ماشاء اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ آخر ہم کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی شاعری کا حال یہ ہے کیا یا بات؟ تو کسی آیت کی ترجمانی ہے یا پھر کسی حدیث کی کا ترجمہ ہے یا کسی آیت کی تفسیر ہے۔ بے شک۔ کسی حدیث کو دیکھ کر میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، پتہ چلا میرے مصطفیٰ کعبے کے کعبہ، بے شک، کیا بات ہے نا؟ اب ذرا آگے چلو، اچھا جب پیدائش کی بات آ گئی تو ذرا پیدائش پر ہی تھوڑی سی بحث کر لیں، کریں بحث، سنیں گے آپ؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ نبی پیدا ہوئے، اس پیدائش رسول کو اسد بھائی مولوی 6 کم 30 لوگ دلیل بنا کر، ذریعہ بنا کر، ثبوت بنا کر برابری مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بھولے والی قوم سے کہتے ہیں دیکھو نا جی نبی بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے، ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے، نبی کو بھی عورت نے جنم دیا، ہمیں بھی عورت نے جنم دیا، نبی بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، ہم بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، اس لیے ہم نبی کی طرح ہو گئے۔ یہ معاذ اللہ، زور سے بولیے نا بھائی، معاذ اللہ۔ یہ تقریر تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، ہم سب سے الگ تھلگ تقریر کر رہے ہیں، سن لیجئے آپ کیا کہتے ہیں وہ، ہم بھی پیدا ہوئے، نبی بھی پیدا ہوئے، ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے، نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے، ہمیں بھی عورت نے جنم دیا، نبی کو بھی عورت نے جنم دیا، لہذا ہم نبی کی طرح ہو گئے۔ اس معاملے کو سلجھانا ہوگا نا، تو آؤ ہم بغداد کے غوث اعظم سے نہیں پوچھیں گے، اجمیر کے غریب نواز سے نہیں پوچھیں گے، کہ چوچا کے مخدوم اشرف سے نہیں پوچھیں گے، بریلی کے امام محمد رضا سے نہیں پوچھیں گے، ہاں آؤ ان سے پوچھتے ہیں جن کے پیٹ میں مصطفیٰ 9 مہینے رہے، زور سے بول دیں اور پیار سے یا رسول اللہ۔ آئے سیدہ آمنہ سے پوچھتے اے نبی کی امی جان سیدہ آمنہ، یہ ظالم لوگ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں
کہ نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے، ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے، نبی کو بھی عورت نے جنم دیا، ہمیں بھی عورت نے جنم دیا، نبی بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، ہم بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، اس لیے ہم نبی کی طرح ہو گئے، اب آپ ہی فیصلہ کیجیے۔ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے، غور سے سننا میاں، سیدہ آمنہ کہتی ہیں ظالمو، میں نے مان لیا کہ نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے، تم بھی ماں کے پیٹ میں رہے، نبی کو بھی عورت نے جنم دیا، تمہیں بھی عورت نے جنم دیا، نبی بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، تم بھی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، لیکن فرق دیکھو، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو تیری ماں کا حال کیا رہا؟ تیری ماں کو الٹیاں لگ گئی، تیری ماں کا جی متلایا، تیری ماں کا دل گھبرایا، تو کبھی نبی نگر کے چھوٹے ڈاکٹر سے دوا لیا، کبھی مالدہ کے بڑے ڈاکٹر سے دوا لیا، کبھی کھٹے اچار کھائی، کبھی املی کھایا تاکہ دل اچھا رہے، من اچھا رہے، کھانا اچھا لگے، پانی اچھا لگے، دل نہ گھبرائے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے ظالم، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تو تیری ماں کو الٹیاں لگ گئی، تیری ماں کا جی گھبرایا، تیری ماں کا جی متلایا، تیری ماں کا من خراب ہو گیا، لیکن جب میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں آیا، زور سے بولتے ہیں، زور سے، جب میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں آیا اور کتنا عرصہ میرے پیٹ میں میرا نور نظر رہا، اس درمیان میرا کھانا کھانے کے بعد اگر مجھے ٹھیکار بھی آتی تھی تو اس ٹھیکار سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ ماں کے پیٹ میں آیا تو تیری ماں کو الٹیاں لگ گئی، تیری ماں کا جی گھبرایا، دل گھبرایا، میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں آیا، میں کھانا بھی کھاتی تھی اور ٹھیکار آتا تھا تو اس ٹھیکار سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی۔ اب سیدہ آمنہ کہتی ہیں اے نبی کے غلاموں، اے نبی کے چاہنے والوں، اے نبی کے وفاداروں، میں تمہیں نہ بتا دوں کہ تمہارا نبی پیدا ہوا تو کیسا تھا؟ ہاں سیدہ آمنہ بتا دیجئے نا کیسا تھا، آپ سے اچھا کون بتائے گا؟ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں لما وضعت ولدی محمدا، جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا، وضعتہ مکہولا مدہونا مطیبا مسرورا مختونا ساجدا للہ ورافعا یدی الی السماء، اے لوگو جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا، جنم دینے کے بعد میں نے آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے ہوئے تھے، میں نے بال دیکھا تو تیل لگے ہوئے تھے، میں نے جسم دیکھا تو عطر ملے ہوئے تھے، میں نے ہونٹ دیکھا تو مسکرا رہے تھے، نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، میں نے سر دیکھا تو سر سجدے میں گر رہا تھا، اور ہاتھ دیکھا تو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ کر امت کی بخشش کی دعائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے کیا؟ لما وضعت ولدی محمدا، جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا، وضعتہ مکہولا، میں نے آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے ہوئے تھے، مدہونا، بال دیکھا تو تیل لگے ہوئے تھے، مطیبا، جسم دیکھا تو عطر ملے ہوئے تھے، مسرورا، ہونٹ دیکھا تو مسکرا رہے تھے، مختونا، نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، ساجدا للہ، اور سر دیکھا تو سر سجدے میں جا رہا تھا، ورافعا یدی الی السماء، اور ہاتھ دیکھا تو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ کر امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ آج تک زمانے میں کوئی اور ایسا بچہ ہے جو ایسے پیدا ہوا ہو، جو ایسے پیدا ہوا ہو؟ سیدہ آمنہ کہتی ہے اے ظالمو، جب تم پیدا ہوئے تھے تو خون نکلا تھا، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے تو نور نکلا تھا۔ کیا خون والا کبھی نور والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے؟ نبی پیدا ہوئے، نبی پیدا ہوئے۔ اچھا یہاں پر رک کر ایک بات اور سمجھا دوں میں، آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور قیامت تک بچے پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن پہلے کا حال یہ تھا بچوں کی پیدائش کا، چونکہ عورتیں کام کرتی تھی نا، محنت کرتی تھی، سب کام اپنے ہاتھ سے ہوتا تھا، کپڑا ہاتھ سے دھلتی تھی، سمجھے نا، اور وہ اور بھی بہت سارا کام جو محنت والا ہوتا تھا عورتیں کرتی تھی، تو گھر میں نارمل پیدائش بچے کی ہو جاتی تھی، نہ اتنا ڈاکٹری کا ماحول تھا، نہ اتنے اخراجات تھے، نہ اتنی دوائیں تھی،
اور اکثر نارمل. اور آج جس کو نارمل بچہ پیدا ہو جائے سمجھ لیجئے کہ وہ بہت قسمت کی دھنی ہوتی ہے، کیونکہ آج ہر کچھ ریڈی میڈ آ گیا ہے. ہاں آج جتنا آرام عورتوں کو مل رہا ہے پریشانیاں اتنی بڑھتی جا رہی ہیں. اب ایسا نہیں کہ آپ عورتوں کو آرام نہیں دیجیے جتنا اللہ نے دیا ہے اس حساب سے عورتوں کو آرام دیجیے آپ. ہاں تو پہلے جب بچے پیدا ہوتے تھے نا، آج سے 30 سال 40 سال پہلے جب ڈاکٹری کا ماحول نہیں تھا، تو گاؤں اگل بگل کی دائیاں ہوتی تھی، وہ بچے کو سنبھالتی تھی، صاف کرتی تھی. اور آج جب نرسنگ ہوم میں یا ہاسپٹل میں یا جہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو وہاں نرسیں ہوتی ہیں. وہاں نرسیں ہوتی ہیں. وہ نرسیں بچے کو لینے سے پہلے وہ پورے آستین میں جو ہے نا وہ دستانے پہنتی ہیں ہاتھ میں، اور اس کے بعد بچے کو لیتی ہیں. ان سے پوچھئے کہ تم نے دستانہ کیوں پہن رکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ دیکھو بچے کے جسم پہ رطوبت ہے، خون ہے، پیپ ہے، اگر دستانہ نہیں پہنیں گے تو جراثیم لگ جائیں گے، بیماری کا خطرہ ہے، اسی لیے ہے نا. اور پہلے کا بھی حال یہی تھا کہ عورتیں دائیاں لیتی تھی، بچے کو صاف کرتی تھی، اس کو نہلاتی تھی، دھلاتی تھی، اور اس کے آنکھ میں سرمے لگاتی تھی، تیل لگاتی تھی وغیرہ. جب حضور پیدا ہوئے تو تھی کچھ مکہ کی دائیاں. ان لوگوں نے مصطفیٰ کو عام بچوں جیسا سمجھا اور چاہا کہ نبی کو غسل دیں، ان کو سرما لگائیں، ان کو تیل لگائیں، ان کو صاف ستھرا کریں. آواز آئی غیب سے، اے مکہ کی عورتوں، یہ میرا محبوب ہے، اسے عام بچوں کی طرح بچہ مت سمجھنا، اسے تمہیں سجانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ پاک ہونے نہیں گیا ہے، زمانے کو پاک کرنے گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سرمے لگے ہوئے تھے. سرما جب انسان لگا لیتا ہے تو حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر مکہ کی عورتوں نے اگر حضور کو سرما لگا دیا ہوتا تو آج کل کا یہ چندی چور مولوی کہتا کہ نبی کے حسن میں کمی رہ گئی تھی، اسی لیے مکہ کی عورتوں نے سرما لگا کر کمی کو پوری کر دیا. رب جانتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. زور سے بولے، رب جانتا تھا کہ ایسا بولنے والے پیدا ہوں گے، اس لیے رب نے کہا ظالموں ہم موقع ہی نہیں دیں گے تمہیں بولنے کا، اس لیے کہ محبوب میرا سرما کوئی اور لگائے، محبوب میرا تیل کوئی اور لگائے، محبوب میرا عطر کوئی اور لگائے، محبوب میرا سجائے کوئی اور نہیں، میں نے مکمل سجا کر بھی اور سوار کر اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ایک بات اور سن لیجیے. حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا تو پیدا ہو کے سجدہ، اور جب سجدے میں گیا نا تو میں نے کان لگا دیا کہ پڑھتا کیا ہے. تو میں نے سنا کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے اللہم اغفر لامتی. ذرا زور سے بولیں. ارے یار جس نبی نے پیدا ہوتے ہی ہماری بخشش کی دعائیں مانگی ہو، ہم اس نبی کے جلسے میں بیٹھ کر ان کے نام پر ان کے نام کا نعرہ بھی نہیں لگاتے، سبحان اللہ یا رسول اللہ بھی نہیں کہتے. ہم پیدا ہوتے مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو جھنڈے لے کر سڑکوں پہ نکلو گے اور کہو گے، نعرے لگاؤ گے. نبی کا دیوانہ تو میدان میں ہوتا ہے پھر بھی نبی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، مکان میں ہوتا ہے پھر بھی نعرہ لگاتا ہے، دکان میں ہوتا ہے پھر بھی نعرہ لگاتا ہے، اور نبی کی محبت میں ایسا سرشار ہوتا ہے. زمانہ کہتا ہے یہ دکھانے کے لیے نہیں لگاتا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سیدہ آمنہ کہتی ہیں میرا بیٹا کہہ رہا اللہم اغفر لامتی، مولا میری امت کو بخش دے. اب بتاؤ جس نبی نے پیدا ہوتے ہی ہماری بخشش کی دعائیں مانگی ہیں، کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نبی کی یاد کو ہم صحیح طریقے سے مناویں؟ لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ بگڑ گئے. یہی حالات ہیں، دیکھ لیجیے. آدھا جلسہ ختم ہو گیا. بھائی یار سن لو، 15 منٹ اور میرا ٹائم ہے، اسی میں مجھ کو بہت ساری باتیں کرنی ہیں. مصطفیٰ کی زندگی آگے بڑھی.
ہے نا. حضور 25 سال کے ہوئے, ذرا زور سے بولیں. حضور 25 سال کے ہوئے, حضرت سیدہ خدیجہ سے میرے آقا نے نکاح فرمایا. جو ہی نکاح فرمایا, سیدہ خدیجہ بیوہ تھی, نکاح فرمایا تو اس بیوہ کی روح نے آواز دیا تھا, ظالموں ایک تم تھے کہ تم نے بیوہ کو جلا کر خاکستر کیا تھا. ایک مصطفیٰ ہے جو بیوہ سے نکاح کر کے بیوہ کا مقام بتا. کیا بات ہے. اور پھر حضرت خدیجہ کے بطن مقدس سے حضرت خاتون جنت پیدا ہوئی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, فاطمہ تو بزت و منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میں قرآن ہوں, فاطمہ میری تفسیر ہے. میں نور ہوں, فاطمہ میری تنویر ہے. واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرے آقا نے فاطمہ کو سینے سے لگا کے کہا, اے مکہ والو, بیٹیوں کو زحمت مت سمجھا کرو, بلکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو بیٹیوں کی روحوں نے اپنے اپنے باپ کو آواز دیا تھا. ایک تم کیسے باپ تھے کہ تم نے بیٹی کا گلا دبا کے بیٹی کو مار دیا تھا. ارے دیکھ یہ مصطفیٰ کیسے باپ ہیں کہ بیٹی کو سینے سے لگا کر بیٹیوں کا مقام بتا دیا. اور سنو, میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں اللہ بیٹی پیدا فرماتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ذرا زور سے بولو نا بھائی. اور آج بھی حالات کیا ہیں, آج بھی اگر بیٹی پیدا ہو تو باپ کا چہرہ, سب کا تو نہیں لیکن اکثر جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا, تو اکثر لوگوں کے گھر میں ہاں سب کا چہرہ اتری بہار کے ستنی کی طرح سکڑ جاتا ہے. بتاشا بھی نہیں بانٹا جاتا, کیا ہوا بھائی بیٹی آئی. اور اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو روسو گلہ ہے, ہاں ایک ایک سے مٹھائی چھینا مٹھائی ہے. آج جب اس کو صحیح تعلیم و تربیت ماں باپ نے نہیں دیا تو بڑا ہو کر جب باپ کو مارتا ہے نا تو امام صاحب کے پاس آتا ہے, امام صاحب تعویذ دے دیجئے, میرا بیٹا بہت بڑا ظالم ہو گیا. اور بیٹی ہے اگر سسرال میں اور سنتی ہے کہ میرے باپ کے پیٹ میں درد ہے یا میرے باپ کو بخار ہے, تو وہ سسرال چھوڑ کر اپنے باپ کو دیکھنے آتی ہے نا. لیکن لوگ بیٹیوں کو بہت کمزور سمجھتے ہیں, ہے نا, اور بیٹوں پر مٹھائیاں بانٹتے ہیں. لیکن سن لو مسلمانوں, سن لو حضور کا پیغام, ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو. 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہو میاں, ہاں اس ہلکے پھلکے جوش سے کام نہیں چلے گا. یہ بغل میں سویا بچہ نہیں جگے گا. ہاں جو لوگ کفر میں سو رہے ہیں ان کو کیا جگاؤ گے, ان کو کیا جگاؤ گے میاں. ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ, اور زور سے بولو یا رسول اللہ. ہاتھ ہے تو امام حسین کے نام پر ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو رسول اللہ. امام حسین کے نام پہ بولو, اہل بیت کے نام پہ بولو, علی شیر خدا کے نام پہ بولو, صدیق اکبر کے نام پہ بولو, فاروق اعظم کے نام پہ بولو. اتنا ٹھیلا گاڑی, اتنا ٹھلنا پڑتا ہے, بولتے رہو. اصل میں انجن غائب ہے تو ڈبہ کا کام ہے. ہاں انجن ہی غائب ہے تو ڈبہ تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا. ہاں سبحان اللہ. اچھا سننا ہے آپ, گھبرائیے. حضور بیٹھے, صحابہ کا مجمع لگا ہے, میرے آقا تشریف فرما ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ, اللہ نے جسے 3 بیٹی سے نوازا ہے, ماں باپ نے تینوں بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کی. جب وہ بڑی ہو گئی تو عزت کے ساتھ شادی کر کے اس کو اس کے سسرال پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا بول سے جاؤ یا رسول اللہ. اللہ اللہ,
میرے آقا نے جب یہ فرمایا ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ 3 بیٹی والے جنت میں جائیں گے. آقا جس کو اللہ نے 2 بیٹی دیا ہو اس 2 بیٹی کے باپ ماں کا کیا حال ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اور میرے غلاموں, اللہ نے جس کو 2 بیٹی دیا اس 2 بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت ماں باپ نے کی, اور جب وہ بڑی ہو گئی عزت کے ساتھ شادی کر کے اس کو اس کے سسرال پہنچا دیا, اللہ ان بیٹیوں کے ماں باپ کو بھی بلا حساب و کتاب. سبحان اللہ ماشاءاللہ, زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, عظمت مصطفیٰ, فرمان مصطفیٰ, زندہ باد ماشاءاللہ. اب مجمع میں ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ 3 بیٹی والے جنت میں, 2 بیٹی والے جنت میں. آقا کسی کو اللہ نے 1 بیٹی دیا, اس 1 بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کی تو اس کا حال کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں, اللہ نے اگر کسی کو 1 بیٹی دیا, 1 بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کی پرورش کی